بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں پیپر سکیم اینڈ پیپر پیٹرن۔ اصل میں پیپر سکیم کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپر سکیم کا مطلب یہ ہے کہ پیپر کے اندر کون سے سوال آئیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اگر پتہ ہوتا کہ پیپر سکیم کا مطلب یہ ہے کہ پیپر میں کون سے سوال آتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے نا یہ کتابیں تو نہ پڑھتا۔ اب پیپر سکیم کا مطلب یہ ہے کہ کون سے چیپٹر میں سے کتنے سوال آئیں گے ان کی، اور کون سے چیپٹر ہم کریں انہی میں سے سوال آئیں اور ہمیں یاد بھی ہو جائیں۔ اب یہ 10th کلاس کی جو ریاضی ہے اس کے اندر ٹوٹل یونٹ ہے 13۔ اب 13 یونٹ میں سے پوری کتاب تو نہیں یاد کریں گے، چند ایک چیپٹر یاد کریں گے، انہی چیپٹروں کو سوال حل کر سکتے ہیں، وہ چیپٹر فالو کر سکتے ہیں جو کہ پیپر سکیم کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پیپر سکیم کے اندر جو ہے نا اس سال 2024 میں کل نمبر ہوتے ہیں 75، اور 75 میں سے اس دفعہ 40% والا پاس ہے۔ اس دفعہ 40% والا پاس ہے۔ انہوں نے پہلے جو ہے نا وہ 25 نمبروں والی جو پالیسی تھی وہ ختم کر کے اب 30 نمبروں والی پالیسی لاگو کر دی ہے کہ 75 نمبر کا جو پیپر ہوگا اس میں سے 30 والا پاس ہوگا، اور جو 60 نمبر کا پیپر تھا یا ہے اس میں سے اب کی بار 25 والا پاس ہوگا، پہلے 20 والا پاس ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب 40% والی اب پالیسی آ گئی ہے۔ اس پالیسی کے مطابق آج ہم پیپر سکیم کو بتائیں گے، جس میں جو ہے نا پہلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 1۔ اس میں سے معروضیوں کی تعداد جو ہے وہ 2 ہے، 2 معروضیاں آئیں گی، اور دوسرا یونٹ ہے، دوسرے یونٹ میں سے جو ہے نا 1 معروضی آئے گی، اور تیسرے یونٹ میں سے بھی یہ 2 معروضیاں آئیں گی، اور یہ یونٹ نمبر 4 ہے، یونٹ نمبر 4 میں سے بھی 1 معروضی آئے گی، اور اسی طرح یونٹ نمبر 5 ہے، یونٹ نمبر 5 میں سے 2 MCQs آئیں گی۔ کیونکہ یہ لینتھی چیپٹر ہے اسی لیے اس میں سے 5ویں چیپٹر میں سے 2 معروضی آئیں گی۔ اس کی جو ہے نا اگلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 6۔ چیپٹر نمبر 6 میں سے 1 معروضی آئے گی، چیپٹر نمبر 7 میں سے بھی 1 معروضی آئے گی، اور چیپٹر نمبر 8 میں سے بھی 1 معروضی آئے گی۔ اسی طرح جو ہے نا چیپٹر نمبر 9 جو ہے اس میں سے کوئی معروضی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ مسئلوں والا چیپٹر ہے، اس میں سے مسئلہ آتا ہے، وہ 8 نمبر کا اکیلا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ معروضی اس میں سے نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا 10واں چیپٹر ہے، اس میں سے 1 معروضی آئے گی، اسی طرح 11واں چیپٹر ہے اس میں سے بھی 1 معروضی آئے گی، اور جو 12واں چیپٹر ہے اس میں سے بھی مسئلے آتے ہیں، لہذا اس میں سے کوئی معروضی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا 13واں چیپٹر جو ہے اس میں سے معروضیوں کی جو تعداد ہے وہ 2 معروضیاں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 15 معروضیاں بن جاتی ہیں۔ یہ معروضیاں آتی کہاں سے ہیں؟ ہر چیپٹر کی اینڈ پہ معروضیاں دی ہوئی ہیں ٹک والی، اسی میں سے کرنی ہے۔ کوئی معروضی اندر سے باہر سے کہیں سے نہیں آتی۔ ہاں 13واں چیپٹر ہے، اس کا کچھ تعارف ہے جس میں جیومیٹری کا تعارف ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا وہ معروضیاں دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہے جی شارٹ کوسچن کے اعتبار سے حصہ 2۔ حصہ 2 میں سے مختصر سوالات آتے ہیں، اور یہ 3 پورشن ہوتے ہیں مختصر سوالوں والے۔ مختصر سوالوں والے جو 3 پورشن ہوتے ہیں، اس کا پہلا پورشن ہوتا ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں 9 سوال ہوتے ہیں، کرنے ہوتے ہیں 6۔ ٹھیک ہے، اب ایک یونٹ میں سے کتنے سوال آئیں گے یہ پیپر سکیم کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اب کون سے سوال آئیں گے یہ نہیں، کتنے سوال آئیں گے وہ یہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں سے 3 سوال آئیں گے، دوسرا چیپٹر جو ہے اس میں سے بھی 3 سوال آئیں گے، اور جو تیسرا چیپٹر ہے اس میں سے بھی 3 سوال آئیں گے مختصر طور پر۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اس کا جو سوال نمبر 3 ہے اس میں سے بھی 9 سوال ہوں گے، آپ نے کرنے ہوں گے کتنے؟ 6 چوائس کے ساتھ۔ اور اس میں چیپٹر نمبر ہے 4،
یہ چیپٹر نمبر 4 میں سے ٹوٹل سوال دے گا جی 2 اور چیپٹر نمبر 5 جو ہے اس میں سے 4 سوال دے گا جی. چیپٹر ہے اس کا چھٹے چیپٹر میں سے جو ہے نا 3 سوال آئیں گے یہ شارٹ کوسچن کے اعتبار سے. اسی طرح اس کا اگلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 7. چیپٹر نمبر 7 میں سے کتنے جو ہے نا سوال آئیں گے؟ 3 سوال آئیں گے. اسی طرح چیپٹر نمبر 8 میں سے 1 سوال آئے گا. چیپٹر نمبر 8 کے سوال نہیں ہیں، تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے، اور تعریفیں فرہنگ مشق یعنی گلاسری مشق میں بھی ٹھہری ہوئی ہیں اور اس کے خلاصے کے اندر بھی اینڈ پہ چیپٹر کی اینڈ پہ ٹھہری ہوئی ہے، وہاں سے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے نا اس کا اگلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 9. چیپٹر نمبر 9 میں سے شارٹ کوسچن آئے گا 1. اسی طرح چیپٹر نمبر 10 میں سے بھی 1 شارٹ سوال آئے گا. اسی طرح 11واں چیپٹر ہے اس میں سے بھی 1 شارٹ سوال آئے گا جی. 13واں چیپٹر ہے اس میں سے 2 سوال آئیں گے. اب اس کے بعد ہے حصہ انشائیہ. انشائیہ میں لکھا ہوتا ہے کوئی سے 3 سوال لکھیں. سوال نمبر 9 لازمی ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 9 میں کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 9 میں مسئلہ ہوتا ہے اور مسئلہ جو ہے نا 8 نمبر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک سوال نمبر 5 ہے اس میں 2 جز ہوں گے، ایک اے پارٹ ہوگا ایک بی پارٹ ہوگا، لہذا جو اس کا اے پارٹ ہوگا وہ چیپٹر نمبر 1 میں سے آئے گا. اس کی کون کون سی مشقیں ہوں گی؟ ایک بیٹا مشق ہے 1.1. اس کا سوال نمبر ہے میں آپ کو بتا دوں وہ سوال نمبر 3 ہے، تکمیل مربع والے سوال، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کی مشق ہے 1.2. 1.2 میں تیسرا جز جو ہے پہلے نمبر پہ وہ کرنا ہے. اس کے بعد آگے 7ویں جز سے لے کر 10ویں جز تک یہ لانگ کوسچن بنتے ہیں 1.2 کے، ٹھیک ہے. 1.3 جو ہے اس کے پہلے 5 سوال بہت زیادہ اہم ہیں، پہلے 5. اس کے بعد اس کے سوال جو ہے نا 13واں ہے 14واں ہے، ٹھیک ہے، اور 15واں ہے. یہ سوال بھی زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے جی. لانگ کوسچن کے اعتبار سے ان میں سے ان مشقوں میں سے لانگ کوسچن پہلے چیپٹر میں سے بنے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی اور مشق ہے 1.4. 1.4 کے بھی پہلے آپ 5 سوال حل کر لیں، انہیں 5 میں سے لانگ کوسچن آئے گا، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سوال نمبر 5 کا جو بی جز ہے اس کے اندر جو ہے نا یونٹ نمبر کون سا ہوگا؟ اس میں یونٹ نمبر ہوگا 2. یونٹ نمبر 2 میں سے کون سی مشقیں ہوں گی؟ ایک 2.1 ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے لانگ کوسچن آتا ہے سوال نمبر 3 میں سے. اسی طرح اس کی مشق ہے 2.3 اور اس کے ساتھ 2.6 پلس 2.8. اس میں سے لانگ کوسچن بن کے آئے گا اس دفعہ 2024 کے پیپر میں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 6 جو ہے اس میں تیسرا چیپٹر ہوگا. سوال نمبر 6 کے بے جز میں چوتھا چیپٹر ہوگا. سوال نمبر 6 کے یہ جز نمبر اے میں سے جو تیسرا یونٹ ہوگا اس کی مشقیں بن رہی ہیں جی 3.4 3.6 پلس 3.5. یہ مشقیں ہیں، یہ 3 مشقیں ہیں تیسرے چیپٹر کی. اور چوتھا چیپٹر پورے کا پورا لانگ کوسچن ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئی سے 3 سوال لکھیں. تو کیا پوری بک کے سوال ہم یاد کریں گے؟ نہیں، آپ پہلے 4 چیپٹر یاد کریں. یعنی کہ حصہ انشائیہ میں 3 سوالوں کا مطلب کیا ہے؟ 3 سوالوں کا مطلب یہ ہے کہ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 یہ پورے لکھ لیں اور تیسرا سوال مسئلہ لکھیں. 3 سوال مکمل ہو گئے نا؟ یوں لکھنے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ پوری بک کی جو ہے نا لانگ کوسچن مشقوں کو تیار کریں اور پھر جو ہے نا آخر میں آ کر نتیجہ وہی ہوگا کہ سپلی ہوگی، ٹھیک ہے. لہذا کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے 4 چیپٹر لانگ کوسچن کے اعتبار سے کرنے ہیں، ان کی مشقیں یہ لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ فالو کریں، اسی چیز کو فالو کریں. آپ یہ چیز یاد کریں گے آپ کے 30 سے اوپر یا 50 سے اوپر نمبر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ذہن میں بٹھا لیں 15 نمبر کی معروضیاں وہ بھی اینڈ والی، ٹھیک ہے. یہ 15 نمبر آپ کی جیب میں. پتا ہے مسئلہ کہاں سے آنا ہے؟ 9ویں یونٹ میں سے آنا ہے یا 12ویں یونٹ میں سے آنا ہے؟ 12ویں یونٹ کے ٹوٹل 4 مسئلے ہیں اور 9ویں یونٹ کے ٹوٹل 5 مسئلے ہیں، ٹھیک ہے.
ان میں سے ایک مسئلہ آئے گا تو 8 نمبر یہ ہو گئے، 15 میں 8 جمع کریں 23 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شارٹ کوسچن میں پورے 3 پورشن میں سے ٹوٹل 9 تعریفیں ہوں گی۔ کتنی تعریفیں؟ 9 تعریفیں ہوں گی، اور 9 تو نے کتنا ہوتا ہے 18 میں 23 اگر ہم جمع کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ 35 نمبر سے زیادہ 36 نمبر یہ آپ کے جو ہے نا یہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 40 سے 41 نمبر یہیں پہ لے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لانگ کوسچن اگر آپ پہلے 4 چیپٹروں کے کرتے ہو تو آپ کے جو ہے نا یہ اس میں سے بھی نمبر آ سکتے ہیں، مطلب سوال نمبر 5 سوال نمبر 6 یہ آپ حل کر لیں گے، 4 چیپٹر آپ کے ہو جائیں گے، 7واں اور 8واں چھوڑ دیں یہ چوائس میں، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں سوال نمبر 7 میں سے کس چیپٹر میں سے سوال آئے گا جی؟ 5ویں چیپٹر میں سے سوال آئے گا، اور 5ویں چیپٹر کی مشقیں کون سی ہے؟ ایک 5.2 ہے، دوسری 5.3 ہے، اور تیسری مشق ہے 5.5۔ ان میں سے لانگ کوسچن بن کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو بیجل ہے اس کا چیپٹر نمبر ہوگا کون سا؟ 6، اور 6 چیپٹر میں سے 6.2 + 6.3 یہ 2 مشقیں ہیں، یا پھر اس کی مثالیں آپ کر لیں وہ بھی لانگ کوسچن میں آتی ہیں۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے کہا ہے پہلے 4 چیپٹر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی ایک چیپٹر میں، 4 چیپٹر میں سے کسی ایک چیپٹر میں مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کو یاد نہیں ہو رہا، آپ ان 2 چیپٹر میں سے کوئی ایک چیپٹر چوز کر لیں، ٹھیک ہے، اور اسی سوال کی ہیڈنگ دے کے، اس کے جز کی ہیڈنگ دے کے اس کا جز اس کے ساتھ ایڈ کر دیں، آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نمبر بھی آپ کے مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 8 جو ہے، سوال نمبر 8 میں سے 7واں یونٹ ہوگا اور 13واں یونٹ ہوگا لانگ کوسچن کے اعتبار سے، اور اسی طرح سوال نمبر 9 جو ہے جو لازمی سوال ہے، اس میں سے یونٹ نمبر 9 میں سے ایک مسئلہ آئے گا اور یونٹ نمبر 12 میں سے ایک مسئلہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیپر سکیم اس کے مطابق اگر آپ ریاضی کا پیپر یاد کریں نا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے 60 سے اوپر نمبر آ سکتے ہیں اگر آپ اس کو پورا یاد کریں۔ جیسے نمبر لینے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو 75 اور 75 بھی آ سکتے ہیں، کیوں؟ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔